بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا عنوان یا ٹاپک فقہ حنفی کی مراجع کتابیں ہیں۔ اس ٹاپک پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ حنفیہ نے جن مسائل کو حل کیا ہے اس کی بنیاد کیا صرف رائے اور قیاس ہے یا قرآن و سنت اور احادیث کا استدلال ہے، آثار صحابہ ہے۔ تو ان کتابوں کو پڑھے بغیر اگر کوئی حنفی غیر مقلد ہوتا ہے یا کسی اور اس میں جاتا ہے پڑھے بغیر، تو یہ عمل ایک جہالت پر مبنی ہے، اور پھر وہ یہ کہ صرف وہ ہوتا ہی نہیں ہے غیر مقلد، بلکہ وہ حنفیوں پر وہ تنقید شروع کر دیتا ہے۔ تو بھئی آپ کی تنقید تو تب درست ہوتی نا کہ آپ پڑھے ہوئے ہوتے اور وہ مراجع کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے۔ ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ سے تو کوئی کتاب جو ہے وہ منسوب نہیں ہے۔ کتاب الآثار بھی جو ہے وہ امام یوسف اور امام محمد نے ہی شاید جو ہے اس کو جمع کیا۔ حنفیوں کی جو کتابیں ہیں اصل میں ان کی جو مراجع کتابیں ہیں وہ زیادہ تر امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے، انہی کی مرہون منت ہے، انہی کی کاوشوں سے آج جو ہے حنفیوں کی کتابیں جو ہے عام ہوئی ہیں اور ان کے دلائل تک پہنچنا آسان ہوا ہے۔ یہ صرف امام محمد جو ہے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے علوم کو جو ہے وہ کتاب میں ڈال دیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ دلائل اور اصول فقہ سے واقف ہو سکے، اور یہ نہ لگے اس کو کہ امام ابو حنیفہ نے جن مسائل کو بتایا ہے اس کی بنا قرآن و سنت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ آج کل جو ہے ظاہر الفاظ، حدیثوں کے ظاہر الفاظ لے کے بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم مراجع کتابوں کو پہلے پڑھیں۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے جو غیر مقلد ہو چکے ہیں کہ وہ پڑھیں پھر بات کریں کہ واقعی میں جو ہے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت کی موجود ہے یا نہیں ہے، اور جو حنفیوں سے غیر مقلد ہونا چاہ رہے ہیں یا کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ پہلے مراجع کتابیں وہ پڑھیں۔ ظاہر یہ سب کتابیں عربی میں ہیں تو وہ لیاقت پیدا کریں، کیونکہ آپ کو تو خود دعویٰ ہے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی، ان کو کچھ نہیں آتی تھی، تو ظاہر ہے آپ بھی وہ لیاقت پیدا کریں، ان کی عربی تک رسائی حاصل کریں، اور مین جو کتابیں ہیں جو ریفرنس بک ہے امام محمد کی اور ان کی وہ اویلیبل ہیں، بعض کتابیں بہت آسانی سے مل بھی جاتی ہیں، تو ان کو پڑھیں اور اس کی گہرائی میں اتریں، دیکھیں کہ واقع میں جو ہے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل موجود بھی ہے یا انہوں نے جو ہے من گھڑت اور اپنے من سے جو ہے مسائل کا استنباط کر دیا ہے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ بھائی یہ حنفیوں کی مراجع کتابوں کا کچھ تذکرہ کیا جائے، تو سب تو نہیں تو تھوڑی بہت جو ہے کم از کم جو ہے اس کا تعارف ہی ہو جائے۔ اچھا، یہاں یہ بات عرض کر دی جائے کہ امام ابو حنیفہ کو فقہ کے معاملے میں بہت ہی ایک امتیازی جو ہے شان ہے جو کہیں نہیں آپ کو وہ ملے گا، چاہے وہ ائمہ ثلاثہ جو دیگر ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام احمد حنبل یا امام شافعی یا امام بخاری، محدثین کا بڑا طبقہ بعد میں آنے والے جو فقیہ حضرات ہیں، ان سب کے یہاں وہ چیز آپ کو قطعاً نہیں ملے گی۔ وہ چیز جو امتیازی ان کی جو حیثیت ہے، جو شان، وہ کیا کہ انہوں نے ایک کونسل بنائی تھی، وہ 40 افراد کی ایک کونسل ہے، وہ 40 افراد میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ اجتہادی قوت اور ادراک کے حامل تھے اور اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ 40 جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ کونسل میں سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کو وہ اس پر بحث ہوتی تھی۔ اب 40 افراد اپنے وقت کے جید عالم دین اور علم مطلب جو ہے ان پر سمجھ لیجئے یہ کہا جاتا مبالغہ نہیں ہوگا، علم ان پر ختم تھا،
یہ سب جو آپس میں یہ کرتے تھے، آخر میں امام ابو حنیفہ اپنی رائے پیش کرتے تھے اور جو نتیجہ برآمد ہوتا پھر اس کو کتاب میں درج کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو طریقہ ہے فقہ کے مدون کرنے کا، اور اتنا احتیاط کہ تمام علماء جو ہیں اس پہ جو ہے وہ متفق ہوں یا نہ بھی ہوں، اپنی اختلاف یہ رکھے تو بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ ظاہر ہے مشورے میں خیر ہے، یہ چیز آپ کو کسی امام کے یہاں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی کوئی کونسل بنائی گئی ہو اور مسائل پر وہاں پر جو ہے بحث ہوتی ہو، شاید یہی وجہ ہے کہ جو مقبولیت جو ہے حنفیوں کو حاصل ہوا ہے پوری دنیا میں، وہ اور کسی جو ہے مسلک کو حاصل نہیں ہو سکا۔ امام شافعی کا دیکھیے یہ مقولہ جو ہے وہ بہت یہ ہے، الناس کلہم عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ فقہ میں جو ہے لوگ جو ہے ابو حنیفہ کے عیال ہیں، عیال باغ میں آنے والے جتنے بھی ہوں گے جو فقیہ ہوں گے امام ابو حنیفہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں ان کے احسان کی زیر بار ہیں۔ اچھا، ان کے یہاں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو مسائل جو ہے وہ حل ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے 38,000 سے 5 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، اور ایک جگہ تو وہ آتا ہے کہ 12.5 لاکھ مسائل جو ہیں وہ بات کے اگر ان کو امام محمد امام یوسف کو بھی لے لیا جائے 12.5 لاکھ مسائل جو ہیں یہی حضرات حل کر گئے۔ بعد میں آنے والے جو ہے انہی کی روشنی میں جو ہے ان کو مسائل کا حل کرنا اور بتانا بہت آسان ہے۔ یہ بات تو کہی جا چکی کہ وہی یہ جو صحرا ہے حنفیوں کا، امام ابو حنیفہ، امام یوسف، انہوں نے بھی تو ان کا علم جو ہے پہلے سینہ سے سینہ منتقل ہوتا تھا، یہ حفظ میں یہ لوگ جو ہے کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن یہ تو بہت بڑا کارنامہ امام محمد نے انجام دیا کہ ان کو کتابی صورت دی، اور آج تک جو ہے یہ سرمایہ محفوظ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کی حیثیت ان کتابوں کی نا مرجع کی حیثیت ہے، مطلب جتنے بھی فتاوے ہیں حنفیوں کے اور بعد میں جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں وہ سب جو ہے یہ امام محمد کی کتاب کی محتاج ہے، اور اس سے ہی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے استفادہ کیا گیا ہے اس میں، تو یہ ان کتابوں کی جو امام محمد نے لکھی ہے وہ مرجع کی حیثیت اس کو ہے حاصل ہے۔ چھ کتابیں جو ہے وہ ان کی بہت مشہور ہیں، کتابیں تو بہت سی ہیں، ایک روایت میں تو 1000 تک جو ہے وہ کتاب کا وہ نام آتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں المبسوط، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ امام محمد کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقد شیبانی، 189 ہجری میں شاید پیدائش ہوئی ان کی۔ سب سے پہلے امام محمد نے یہی کتاب تصنیف فرمائی، اس لیے اس الاصلیہ کتاب الاصل فی الفروع بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے اس طرح بھی وہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب متعدد طرق سے نقل کی گئی ہے، جس میں مشہور ناقل ابو سلیمان جوزجانی ہے، موجودہ مطبوع کتاب انہی کی روایت ہے۔ فقہ متاخرین میں سے متعدد حضرات نے اس کی شرحیں لکھی ہیں، جن میں شیخ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ شمس الائمہ الحلوائی شامل ہے۔ خواہر زادہ کی شرح مبسوط البخری کے نام سے ہے۔ امام حلوائی کی شرح میں متن الگ سے نہیں ہے بلکہ شرح کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ امام محمد کی اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام شافعی اس کو بہت پسند کرتے تھے، کہ امام شافعی کا ظاہر ہے کتنا اونچا مقام ہے کہ ائمہ اربعہ میں شامل ہیں وہ۔ آپ کو یہ کتاب حفظ تھی، اب دیکھیے کہ امام شافعی جیسا آدمی وہ جو امام محمد کی کتاب کو حفظ کر بیٹھا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بغیر قرآن اور سنت کے کا کوئی کتاب لکھے گا، امام شافعی جیسا شخص جو ہے اس کو حفظ کرے گا؟ ذرا عقل کے ناخن لے، غور کریں کہ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ان حضرات قدسی کے بارے میں۔ کتاب کے بارے میں کشف الظنون میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو پڑھ کر اہل کتاب کا ایک حکیم اسلام لے کر چلایا، اور اس کا وہ جملہ مشہور ہے کہ جب چھوٹے محمد
کی کتاب کی کا مطلب گہرائی اور گہرائی اور اتنا مطلب جو ہے پر حکمت یہ کتاب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، تو وہ بڑے محمد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا اونچا مقام ہوگا، اور وہ کتنے علوم و فنون کے مطلب جو ہیں وہ ماہر ہوں گے۔ تو وہ متاثر ہو گیا اور اہل کتاب کو وہ جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ تو یہ امام محمد کا یہ مطلب یہ تھا۔ اچھا، دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد سے اس کی 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، بقیہ جلدیں ابھی تک تشنائے طبع ہیں۔ ظاہر ہے کچھ کتابیں تو ہیں مارکیٹ میں، آپ اگر کوشش کریں تو یہ لے کر اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ ائمہ مجتہدین کو ائمہ مجتہدین کہتے کیوں ہیں، ان کا یہ مقام کیوں ہے۔ ہر ایرا غیرہ شخص جو ہے وہ قرآن و سنت سے مسائل کیوں نہیں استنباط کر سکتا اور مسائل خود ہی نکالے اور خود ہی چلنا شروع کرے۔ تو یہ ہر ایک کی بات ہے، جب ان سب کتابوں کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری کتاب ہے الجامع الصغیر۔ یہ کتاب انہوں نے امام ابو یوسف کے کہنے پر لکھی تھی۔ اپنے استاذ امام حنیفہ کی جو آراء ان کو امام ابو یوسف کے حوالہ سے پہنچی ہیں ان کو اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ کتاب تیار ہونے کے بعد اپنے استاذ کے سامنے پیش کیا اور امام ابو یوسف نے بہت تعریف کی۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی فرنگی محلی کی تحقیق کے مطابق اس میں 1532 مسائل آئے ہیں، جن میں سے 170 مسائل میں امام محمد نے فقہا کے اختلاف کو ذکر کیا ہے اور صرف وہ 2 مسائل میں قیاس و استحسان سے استدلال کیا ہے۔ النافع الکبیر صفحہ نمبر 35۔ یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے، فقہاء متقدمین اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حاجی خلیفہ کشف الظنون میں لکھتے ہیں کہ مشائخ نے اس کے بارے میں یہاں تک کہا ہے کہ جو اس کتاب کے مسائل سے واقف نہ ہو اس کے لیے فتویٰ دینا یا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے نا، تو بھائی آپ کچھ بننے سے پہلے، کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اور حنفیوں کو چھوڑنے سے پہلے کم از کم الجامع الصغیر پڑھ لیں اور پڑھ کر جو اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ میں آئے کہ اس میں کوئی دلیل دی گئی ہے یا بس یوں ہی ہانک دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کنورٹ ہو جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، وہ آپ پر ہے۔ لیکن پہلے پڑھیں، حنفیوں کی جو مراجع کتابیں ہیں ان کو پڑھے بغیر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص خود اپنی چیزیں نہ پڑھا ہو اور وہاں جا کر وہ اس کی ہانک رہا ہے کہ وہ بڑی ایک دم بالکل دلیل اور اس پر جو ہے وہ چلتے ہیں، تو اس کا یہ بے وقوفی ہے، بے عقلی ہے، ناسمجھی ہے۔ امام ابو یوسف جو ہے جامع صغیر کو سفر میں لیے گھومتے تھے، جبکہ ظاہر امام محمد ان کے بھی شاگرد تھے۔ ایک شاگرد کی کتاب جو ہے امام یوسف جو ہے لیے گھوم رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا بالکل یہ تھے، عقل ان کو اللہ نے نہیں دی تھی کہ یہ آج تک جو ہے ان کا جو ہے شہرہ ہے اور لوگ ان کے پیچھے چلنے قدر کرتے ہیں۔ بے دلیل والی کوئی کتاب جو اپنی آراء سے اور اپنے دماغ سے لکھ دی جائے اس کی مقبولیت ہوتی ہے اس طریقے سے۔ اور اتنے بڑے بڑے علماء حنفیوں میں، غیر حنفیوں میں پیدا ہوئے، وہ سب جو ہے معترف ہیں ان کی شان اور قدر کے۔ کیوں ہیں؟ بغیر قرآن و سنت کو جانے ہوئے اور اس کو حفظ کیے ہوئے اور ان کی گہرائی پر اترے ہوئے ہے نا، ان مسائل کا حل کرنا ممکن تھا صرف اپنی، تو یہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، بیٹھ کر کے اپنی رائے سے کچھ بھی وہ لکھ دے تو پھر اس کو وہ مقبولیت ہو جائے گی اور اس طریقے سے لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ تو یہ عقل جو ہے یہاں پہ لگانا چاہیے۔ اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں الجامع صغیر کی۔ شارحین میں امام طحاوی، جساس رازی، تمرتاشی، ابن حشام نحوی، امام بزدوی اور امام ابو اللیث سمرقندی جیسے اساتین فقہ کے نام شامل ہیں۔ اس کی ایک اہم شرح مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی النافع الکبیر ہے جو تباہ ہو چکی ہے۔ تو آپ ان کو ہی پڑھ لیجئے جو مجاہری ہمارے یہاں کے ہیں، مولانا عبدالحی فرنگی محلی النافع الکبیر کے نام سے، ذرا اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ بھائی وہ کس پائے کی کتاب ہے۔ الجامع الکبیر، الجامع صغیر کے بعد الجامع کبیر، یہ 3 نمبر کی کتاب ہے۔ اس میں امام محمد نے ان مسائل کو جمع کیا ہے جو انہیں امام صاحب سے براہ راست ملے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ظفر کے اقوال بھی ہیں۔
شیخ ابو زہرا لکھتے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد میں ایسے مسائل بھی ہیں جن کو انہوں نے امام ابو یوسف اور دیگر فقہاء عراق سے حاصل کیا تھا۔ اسی کتاب نے پہلی بار عبادات اور معاملات کے مسائل کو عملی صورت میں پیش کیا۔ علامہ خالد محمود نے بات لکھی ہے آثار التشریح میں۔ یہ کتاب امام محمد کی دیگر کتابوں میں زیادہ دقیق اور مشکل ترین شمار کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں دقیق فقہی جزیات اور مسائل کی علتیں بیان ہوئی ہیں۔ بتائیے اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب جو ہے آپ مسائل کا جو ہے وہ بس وہ حدیثیں پڑھیں گے، بخاری شریف لے آئیں گے، مسلم شریف لے آئیں گے اور اپنے سے مسائل کا استنباط آپ کر لیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہے تو آپ الجامع الخبیر ہی پڑھیں، پڑھ کے آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے مسائل ہیں اور کیسے اس کو جو ہے حل کیا گیا اور کتنی مطلب جو ہے اس میں گہرائی ہے۔ صرف سطحی طور پہ آپ نے اتنا ہلکا سمجھ لیا اسلام کو اور ان کی کتابوں کو کہ کوئی سطحی درجے کا آدمی بھی جو ہے ان کتابوں سے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ اخلاقی جہاں تک اخلاقی باتیں ہیں اور یہ ہیں وہ ہر شخص جو ہے وہ لے پڑھے اس کو عام بھی کرے، لیکن مسائل احکام کو مدون کرنا کہ یہ عامی شخص کا کام ہے، یہ کر سکتا ہے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ خود اہل حدیث میں جو علماء اہل حدیث ہیں وہ بھی اس بات کا انکار کہتے ہیں نہیں ہے، علم تو علم والوں سے جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں ذرا بڑے بڑے جو اہل حدیث کے علماء گزرے ہیں کیا وہ یہ رائے رکھتے تھے کہ ہر شخص جو ہے ان مسائل میں دخل دے سکتا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں، علم کی کمی ہے۔ کتاب کی جامع الکبیر کے بارے میں کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام طحاوی، امام قرخی، جساس رازی، ابو عبید اللہ جرجانی، شمس الائمہ حلوانی اور سرخسی جیسے فقہاء اور اصولین نے اس کی شرح لکھی ہیں۔ علامہ حصیری کی شرح الحصیری الکبیر معروف ہے۔ مولانا ابو الوفا افغانی کی تحقیق کے ساتھ پہلی بار احیاء المعارف نمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوئی، بعد میں یہ بیروت سے بھی شائع ہوئی ہے۔ 376 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس شرح پر مولانا ابو الوفا افغانی کا فاضلانہ مقدمہ بھی ہے۔ اب چوتھے نمبر کی الزیادات۔ الجامع الکبیر کے بعد امام محمد نے اس کتاب کی تالیف فرمائی اور جو مسائل الجامع الکبیر میں باقی رہ گئے تھے ان کو اس میں جمع کیا ہے، اور اس سے بھی بعض مسائل رہ گئے انہیں زیادت الزیادات کے نام سے مرتب فرمایا۔ زیادات بھی مولانا افغانی کی تحقیق سے اہل علم تک پہنچی ہے۔ 5ویں نمبر کتاب، 6 نمبر ہم نے بتایا تھا کہ 6 جو کتابیں ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اکثر جو مفتیان جو اونچے درجے کے مفتی ہیں وہ ان کتابوں سے رجوع کرتے ہیں اور یہاں اس کو پڑھتے ہیں۔ ان کو پڑھے بغیر جو ہے اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے وہ ناقل فتاویٰ ہے، وہ مفتی نہیں ہے۔ السیر الصغیر، سیر ان قوانین کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق جنگ و امن، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور مسلم و غیر مسلم کے باہمی روابط سے ہوتا ہے۔ قانون کی تاریخ میں اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب امام محمد نے تالیف فرمائی ہے۔ اس میں امام صاحب کے آراء کو جمع کیا ہے۔ امام اوزاعی نے امام صاحب کے سیر کا رد کیا تھا، جس کا جواب امام ابو یوسف نے دیا۔ یہ اب تک مخطوطہ کی شکل میں تھی۔ ڈاکٹر محمود غازی کی تحقیق اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ انٹرنیشنل اسلام آباد یونیورسٹی سے شائع ہوئی ہے۔ قاموس الفقہ جلد 1 صفحہ 379۔ 6 السیر الکبیر، بین الاقوامی قوانین مثلا دارالحرب، دارالاسلام، قیدیوں کے احکام، غنیمت، صلح، معاہدہ وغیرہ مسائل پر امام محمد نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ خصوصاً مغازی سے متعلق روایات سے استدلال کیا ہے۔ مشہور فقی محمد ابن احمد سرخسی نے اس کی شرح لکھی ہے، جو 5 جلدوں میں شرح کتاب السیر الکبیر کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ پہلی 3 جلدوں پر صلاح الدین المنجر اور چوتھی و 5ویں جلد پر عبدالعزیز احمد کی تحقیق ہے۔ اصل متن اب بھی تشنہ طبع ہے، ظاہر روایت میں یہ آخری کتاب شمار ہوتی ہے۔ 6 کتابیں ہو گئی، جو مطلب فقہ کی جو اصطلاح میں ہے کہ ظاہر روایت کے مطابق ایسا کہیں کتابوں میں آئے گا، تو اس سے مراد یہ 6 کتابیں ہیں۔
جو معروف بھی ہے اور اس پر جو ہے کلام لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک کتاب ہے کتاب المبسوط، یہ بعد میں جو ہے یہ ایک مسورہ بالا 6 کتابوں کو مسائل کو، ان 6 کتابوں کے جو مسائل کو ابو الفضل محمد بن احمد مروجی معروف با حاکم شہید 374 ہجری کے تھے، یہ تکرار کے حذف کے ساتھ، اس میں بہت سے مسائل جو ان 6 کتابوں میں نا وہ بار بار ریپیٹ ہوئے تو ان کو حذف کر کے انہوں نے ایک نئی شکل جو ہے وہ دے دی اور اس کا نام الکافی فی فروع الحنفیہ رکھا۔ اس کتاب کا متن اب تک شائع نہیں ہوا ہے، البتہ اس کتاب کی شرح شمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد بن اصل سرخسی نے لکھی، وہ شائع ہو چکی ہے۔ فقہ حنفی میں یہ کتاب بہت اہم سمجھی جاتی ہے، یہ فقہی جزیات کو جامع، نقلی اور عقلی دلائل کو محیط، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے مذاہب کی ترجمانی کرنے والی ایک عظیم الشان انسائکلوپیڈیا ہے۔ کتاب تو پڑھے جناب، کتاب پڑھے بغیر آپ کیسے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں؟ حنفیوں کی جو مراجع کتابیں اس کی طرف رجوع کیے بغیر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ بہت بڑے ہی مطلب جو ہے بیوقوف قسم کے آدمی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کتابیں پڑھیں، حنفیوں کی بڑی بڑی کتاب پڑھیں، پھر جو ہے بات کریں اور آئیں اور یہ کریں کہ بھائی جو ہے وہ دیکھیے ان کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، تب نہ وہ بات وہ بنے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ بہت ضروری ہے۔ امام محمد کی 2 اور کتابیں بھی جو ہیں وہ ہیں، ایک کتاب جو ہے الرد علی اہل المدینہ ہے، یہ کتاب امام شافعی کی کتاب الام میں شامل ہے۔ امام شافعی نے امام محمد کے ذکر کردہ آراء کا مناقشہ کیا ہے۔ دوسری کتاب کتاب الآثار ہے، اس میں امام محمد نے احادیث و آثار کو جمع کیا ہے جو عراق کے علماء کے پاس تھی اور جن کی روایت امام حنیفہ کرتے تھے، یہ اور امام ابو یوسف کی کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کا مسند سمجھی جاتی ہے۔ نوادر کی مذکورہ کتب کے علاوہ امام محمد کی دوسری کتابیں جیسے کتاب الکسب، کتاب النوادر، ہارونیات، جرجانیات، کسانیات، رخیات، امام یوسف کی الامالی، امام حسن بن زیاد کی المجرد، امام صاحب کے دیگر تلامذہ کی کتابیں نوادر کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ سب شہرت و تواتر کے ساتھ مستند طریقہ پر منقول نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو اگلے جو 6 کتابیں جن کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے ان کا وہ درجہ ہے۔ اچھا، 7ویں صدی سے گویا تقلید کا دور شروع ہوتا ہے، فقہ ارتقاء کے لحاظ سے زمانہ دور انحطاط کہلاتا ہے، مطلب اب اس درجہ کے لوگ نہیں رہ گئے جو اجتہاد کر پائیں اصول میں 7ویں درجہ کے بعد، تو پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ ظاہر انہی حضرات کو جو اگلے وقت میں گزر چکے تھے ان کے اجتہاد کو اور ان سب کو دیکھا اور اصول جو ہے انہی کے اصول پر جو ہے پھر بعد کے جو مسائل پیدا ہوئے ان کا انہوں نے وہ حل وہ بتایا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ الزام عائد نہ کریں کہ مطلب جو ہے یہ قیاس اور استحسان اور رائے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹا الزام ہے۔ یہ ضرورت پڑتی ہے اجتہاد کے دوران، بہت سے مسائل ایسے آ جاتے ہیں جو براہ راست جو ہے آپ کو وہ قرآن میں بھی نہیں ملیں گے اس کا حل اور پوری حدیث کے ذخیرے میں بھی جو اس کا حل نہیں ملے گا، تو ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ مجتہدین حضرات جو ہیں وہ اس میں وہ قیاس رائے اور وہ بھی قیاس اور وہ اپنی ذات پہ نہیں ہوتا، وہ نفسانی نہیں ہوتا، وہ بالکل وہ قرآن و سنت کا جو استحضار ہوتا ہے ان کو اس کی روشنی میں جو ہے وہ ان مسائل کو وہ حل کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس کی اگدا کشائی کرتے ہیں۔ بعد کی کتابیں اور یہ سب جو ہیں وہ مشہور ہیں، مختصر الخدوری، احمد بن محمد، الوقایہ، برہان الشریعہ، محمود بن احمد نے اس کو ترتیب دی ہے، کنز الدقائق، المختار، مجمع البحرین، یہ سب فقہ حنفی کی بنیادی سب کتابیں ہیں۔ اچھا، المبسوط، بدائع الصنائع، الہدایہ، الاختیار، فتح القدیر،
العنایہ، مجمع الانہر وغیرہ، یہ شروحات ہیں. یہ بھی فقہ حنفی میں بہت اہمیت کی سب حامل کتابیں ہیں. اچھا، فتاویٰ میں جو ہے بعد میں جو فتاویٰ جو یہ پھر مرتب ہوئے، الفتاوی السراجیہ، فتاوی الولجیہ، الفتاوی الخانیہ، الفتاوی الطرطوسیہ، الفتاوی التاتارخانیہ، الفتاوی البزازیہ، الفتاوی الخیریہ، الفتاوی الہندیہ وغیرہ. اچھا، کچھ کتابیں جو ہے فقہ حنفی میں جو ہے وہ معروف ہیں، جیسے مختصر الطحاوی. یہ امام ابو جعفر طحاوی کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے امام صاحب، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور حسن بن زیاد کی آراء کو نقل کیا ہے اور ان کے درمیان ترجیح قائم کی ہے. بعض جگہوں پر اپنی رائے بھی دی ہے. اس کی ترتیب امام مزنی شافعی کی مختصر کے مطابق ہے. اس متن کو فقہ حنفی کا پہلا متن سمجھا جاتا ہے. یہ مولانا ابوالوفا افغانی کی تحقیق کے ساتھ احیاء المعارف نعمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے. مختصر قرخی، مختصر المقدوری، یہ سب بھی کتابیں ہیں، دیکھنے کی ہے یہ سب کتاب. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، فتاوی قاضی خان، یہ سب بات کی کتابیں ہیں. امام محمد کی بہت بات کی کتابیں. الہدایہ، الہدایہ کی بڑی اہمیت ہے. ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل بن برہان الدین مرغینانی دشدانی 593 ہجری کے تھے، نے بدایت المبتدی کے نام سے کتاب تالیف کی، جس میں جامع صغیر اور قدوری کے مسائل کو جمع کیا. مصنف نے اس کتاب کی شرح جو 30 یا 80 جلدوں میں تھی، اس کا نام کفایت المنتہا رکھا تھا. اس کے بعد مصنف کو اندازہ ہوا کہ کتاب کی طوالت کی وجہ سے کہیں لوگ اس کو چھوڑ نہ دیں، چنانچہ مصنف نے اس کی شرح لکھی جو بقول مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اعجاز کے ساتھ ایضاح کا نمونہ ہے. یہی شرح الہدایہ کے نام سے معروف ہے. یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. الہدایہ، جو لوگ بھی حنفی ہیں یا نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ الہدایہ کی کیا اہمیت ہے حنفیوں میں. اس میں جامع صغیر اور قدوری کے مسائل جمع ہے. مؤلف قدوری کے لیے المختصر اور جامع صغیر کے لیے الکتاب کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. صاحب الوقائع نے اس کتاب کی تعریف میں یہاں تک کہا ہے کہ اس کتاب کی نظیر دنیا نے نہیں دیکھی. اور بھی بات کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ کہا کہ بھائی یہ سب کتابیں ہیں، بغیر حنفیوں کی یہ سب کتابیں جو مطلب ظاہر ہے یہ سب مراجع کتابیں ہیں، ان کو پڑھے بغیر جو ہے آپ کوئی فیصلہ نہ کریں حنفیوں کے تعلق سے. ان پر جو ہے کچھ بات کرنے سے پہلے، کوئی فقرہ کسنے سے پہلے حنفیوں کی مراجع کتابیں ضرور دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے بات کرتے ہیں اور ان کی دلائل اور یہ سب چیزیں کہاں سے آتی، اور اجتہاد کے لیے کیا ضروری ہے، فقی کیسے وہ ہوتا ہے اور کیسے وہ جو ہے وہ کرتا ہے. یہ سب بھی بنیادی جو چیزیں ہیں کتابوں سے بکھری ہوئی ہیں، اس کو پڑھیے. صرف جو ہے وہ آپ جائیں گے دکان سے اور بخاری سے مسلم سے لے آئیں گے اور وہ ایک حدیث پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے امام حنیفہ کے تو خلاف ہے بھائی یہ، تو اس کے بعد آپ ابو حنیفہ سے کہیں گے ان کو تو حدیثیں نہیں پہنچی تھی. اس سے بڑھ کر جہالت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ مطلب آپ ایک حدیث پڑھے اور ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دی. آپ نے سوچا کہ ابو حنیفہ کس درجے کے ہیں اور انہوں نے جو مسائل مدون کیا ہے اور ان کے کتنے مطلب جو ہے وہ شاگرد تلامذہ جو پوری دنیا میں پھیلے. جو امام ایک دو صدی کے بعد جو ہے امام بخاری کے بھی مطلب جو ہے اساتذہ، بہت سے اساتذہ جو ہے وہ ان کا سلسلہ جو امام حنیفہ تک ہی جاتا ہے. اتنے بڑے جو لوگ ہیں وہ بس ایسے ہی کسی نے وہ ہانک دیا اور اپنے سے مسائل بتا دیے اور اس کو جو ہے لوگوں نے درج کر لیا، اس کے پیچھے جو ہے چلنا شروع کر دیا. یہ کہاں سے لائیں بھائی آپ کی یہ بات، اور یہ بات آپ کو مطلب جو ہے عقل میں سما کیسے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے عقل سلیم جو ہے عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.